السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر 1000 بار چیخ چیخ کر کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ المسلمون، تو بھی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کھلے طور پر ایمان نہ لے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ صفحہ 99۔ ایک آدمی جس کے پاس ایمان نہیں ہے، کافر ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے زور زور سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آگے ایک جملہ ہے الذی آمنت بہ المسلمون، کہ جس چیز کے اوپر مسلمان ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر میں بھی ایمان لایا، اس طریقے سے کہہ رہا ہے۔ لیکن صاف لفظوں میں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہوں، یہ نہیں کہتا، صرف کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سمجھ میں آیا؟ یا صرف پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی محمد اللہ کے رسول ہے وہ میں مانتا ہوں ایسا نہیں کہہ رہا ہے، صرف اللہ کی توحید کو مان رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صراحتاً ذکر نہیں کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بار بار 1000 بار بھی اگر وہ چیخے گا، اس سے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانیں، یعنی یہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ توحید کا اقرار ہو گیا، اور پھر کہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ رسالت کا اقرار ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے، صرف توحید کو مان رہا ہے، رسالت کو نہیں مان رہا ہے، تو اس سے وہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص توحید کا قائل ہے اور رسالت کا منکر ہے وہ یقیناً کافر ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 52۔ جو آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے نبی کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ کھلا کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ایمان کے لیے اللہ کی توحید کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا دونوں ضروری ہے۔ ایک کو مان رہا ہے، ایک کا انکار کر رہا ہے، اس سے وہ مومن نہیں ہوگا۔ اور اگر پہلے سے ایمان والا تھا اور پھر بعد میں یہ کہنے لگا کہ میں اب جو ہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور نبی کو نہیں مانتا ہوں، پہلے مانتا تھا لیکن اب میں نبی کو نہیں مانتا ہوں، ایسا کہہ دیا، اسی وقت وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ایمان والا تھا، پہلے ہر چیز کو مانتا تھا، ایمان والا تھا، سچا پکا مومن تھا، لیکن اس نے بعد میں یہ کہا کہ اب جو ہے میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا ہوں، ایسا کہہ دیا، نعوذ باللہ، تو وہ اسی وقت ایمان سے نکل جائے گا، پکا کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی پہلے سے ایمان والا نہیں تھا، کافر تھا، اور وہ ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی رسالت کو نہیں مانتا ہے، صرف یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس سے بھی وہ ایمان والا نہیں ہو سکے گا۔ کسی فتوے کے ماننے سے انکار کرنا 2 طرح پر ہے۔ اول یہ کہ منکر اس فتوے کو شرعی صحیح فتویٰ جانتے ہوئے ماننے سے انکار کر دے تو یہ تو حقیقتاً شریعت کا انکار ہے اور یہ کفر ہے۔ دوم یہ کہ منکر اس فتوے کو صحیح شرعی فتویٰ نہ سمجھے اور اس بنا پر ماننے سے انکار کر دے تو یہ شریعت کا انکار نہیں ہوا بلکہ اس شخصی فتوے کا انکار ہوا۔ پھر اگر وہ فتویٰ کسی فرض قطعی یا ضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کے متعلق تھا تو اس کا انکار مستلزم انکار شریعت ہو جائے گا، اور یہ بھی منجر بکفر ہوگا، یعنی یہ بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔
اور اگر وہ فتویٰ کسی قطعی اور ضروری چیز کے متعلق نہ تھا بلکہ کسی مجتہد فی امر کے متعلق تھا تو اس کا انکار کفر نہیں۔ والاصل ان من اعتقد الحرام حلالا وان كان دلیلہ قطعیا کفر والا فلا۔ الشامیہ جلد 4 صفحہ 223، کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 51، کتاب الایمان والکفر بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے صفحہ 78۔ فتویٰ کا انکار کرنے والا، اس کے متعلق بیان ہے کہ کوئی آدمی فتوے کا انکار کر رہا ہے تو وہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے کسی فتوے کا انکار اس لیے کیا کہ وہ اس فتوے کو صحیح اور شرعی فتویٰ نہیں سمجھ رہا ہے۔ نہیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکار اس لیے کر رہا ہے کہ وہ فتویٰ صحیح بھی ہے اور شرعی فتویٰ ہے، اس کو پتہ بھی ہے۔ انکار کرنے والا جانتا ہے کہ جس نے فتویٰ دیا ہے یہ فتویٰ صحیح بھی ہے اور شرعی فتویٰ ہے، بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ یہ جان رہا ہے، اس کے باوجود اس فتوے کا انکار کرتا ہے، تو یہ انکار کرنا گویا کہ شریعت کا انکار کرنا ہوا اور اس سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ ایک بات فائنل۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی فتوے کا انکار اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس فتوے کو صحیح فتویٰ نہیں سمجھ رہا ہے، اس فتوے کو شرعی فتویٰ نہیں سمجھ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس آدمی نے جو مجھے فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، ایسا سمجھ کر کے اس فتوے کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ شریعت کا انکار نہیں ہوا بلکہ اس شخصی فتوے کا انکار ہوا۔ جس آدمی نے فتویٰ دیا ہے اس ایک اکیلے آدمی کے فتوے کا انکار ہوا کہ بھئی اس آدمی کا فتویٰ صحیح نہیں ہے، شریعت کے فتوے کا انکار نہیں ہوا، اس آدمی کے دیے ہوئے فتوے کا انکار ہوا، شریعت کا انکار نہیں ہوا۔ اتنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ جو انکار ہوا وہ اس شخصی فتوے کا انکار ہوا، اس آدمی کے فتوے کا انکار ہوا، شریعت کا انکار نہیں ہوا۔ لیکن وہ جو فتویٰ دیا ہے اس نے، وہ دیکھیں گے پہلے کہ اگر وہ فتویٰ کسی فرض قطعی کے بارے میں، کسی ضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کے متعلق فتویٰ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر فرض قطعی کے متعلق فتویٰ ہے یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کے متعلق فتویٰ ہے اور یہ آدمی اس کا انکار کر رہا ہے تو گویا شریعت کا انکار ہوا، قرآن کا انکار ہوا، اس سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ مثلا اس آدمی نے اس فتوے کے اندر نماز کے متعلق لکھا تھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور اس آدمی نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اس کے فتوے کو نہیں مانتا ہوں۔ تو اب دیکھا کہ جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ فتویٰ ایک فرض حکم کے بارے میں دیا گیا ہے اور وہ فرض حکم قرآن سے ثابت ہے، لہذا اس فرض قطعی کا انکار کرنے والا ہونے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے۔ اور اگر وہ فتویٰ فرض کے بارے میں نہیں ہے، کسی نص قطعی کے بارے میں نہیں ہے، یا یہ کہ کسی ضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ فتویٰ مختلف فیہ مسائل کے بارے میں، یعنی ایک ایسا مسئلہ لکھا ہے جو علماء کے درمیان اور ائمہ کے درمیان اختلاف والا ہے، بعض ائمہ اس کو جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں، بعض اس کو صحیح سمجھتے ہیں، بعض صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہے۔ ایک دم فائنل فرض قطعی والا یا نصوص قطعیہ سے جو بات ثابت ہو ایسا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ کسی ایسے مسئلے کے بارے میں فتویٰ دیا گیا جو علماء کے درمیان اور ائمہ کے درمیان اختلاف والا ہے۔
بعض اس کو جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں، بعض اس کو حرام کہتے ہیں، بعض اس کو جائز کہتے ہیں، اس طریقے کی باتیں۔ تو اگر ایسی چیز ہے اور اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، شرعی فتویٰ نہیں ہے، میں آپ کے فتوے کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ صرف شخصی فتوے کا انکار ہوا، اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا، اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ آدمی اس فتوے کو صحیح سمجھ رہا ہے، شریعت کے مطابق سمجھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے جو فتویٰ دیا ہے بالکل صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے یا اپنے عناد کی وجہ سے یا یہ کہ اپنا مقام باقی رکھنے کی وجہ سے اس فتوے کا انکار کر رہا ہے کہ میں اس کے فتوے کو نہیں مانتا ہوں، اس طریقے سے کہہ رہا ہے، تو اس سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اور اگر وہ آدمی اپنے ذوق اور اپنے علم کے مطابق یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جس آدمی کا فتویٰ پڑھ رہا ہوں یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، جس آدمی کا فتویٰ میرے پاس آیا ہے یا جس آدمی سے میں نے فتویٰ طلب کیا ہے وہ فتویٰ اس نے صحیح نہیں لکھا، شریعت کے مطابق معلوم نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے، تو یہ فتوے کا انکار نہیں ہوا، شریعت کا انکار نہیں ہوا، بلکہ اس آدمی کی اس شخصی فتوے کا انکار ہوا، صرف اس آدمی کے فتوے کا انکار ہوا، شریعت کا انکار نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ آدمی کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اس شخصی فتوے کے اندر بھی اگر کوئی فرض قطعی کے متعلق مسئلہ لکھا ہے یا یہ کہ نصوص قطعیہ سے جو باتیں ثابت ہیں اس کے متعلق لکھا ہے، یا یہ کہ ضروریات دین میں سے جو اہم اور ضروری چیزیں بتلائی ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی فتویٰ لکھا ہے، چاہے اس اکیلے آدمی نے لکھا ہو اور اس کی وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے، تو یہ شخصی فتوے کا انکار نہیں ہوا بلکہ یہ شریعت کا انکار ہوا، اس لیے کہ جو چیزیں اور جو باتیں لکھی ہیں وہ تو قرآن اور حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہیں، تو گویا اس کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی شرعی فتووں کا احترام اور عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائیں، اور جہاں ہم فتویٰ طلب کریں اور وہ فتویٰ بالکل صحیح ہو، شرعی ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، تو اس فتوے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے انکار سے یا اس سے بے رخی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔